بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ انفال کے دوسرے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم آیات نمبر 11، 12 اور 13 کا ترجمہ اور آسان فہم تشریح سیکھیں گے۔ یہ آیات ہمیں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد، فرشتوں کی نصرت اور کافروں کے انجام کے بارے میں اہم پیغامات دیتی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت آیات کو سمجھنے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اِذْ یغشیکم النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیند کی ایک حالت سے سکون دیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اس سے تم کو پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ، اور دور کر دے تم سے، رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی نجاست یعنی شیطانی وسوسے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مضبوط کر دے یا جما دے اس سے تمہارے قدم۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب وحی کیا تیرے رب نے فرشتوں کی طرف، أَنِّي مَعَكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، سو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، اور عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا رعب جو کافر ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، سو مارو گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کاٹو ان کی پور پور، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس واسطے سے ہے کہ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تو تم چکھ لو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے ہے دوزخ کا عذاب۔ اب ان آیات میں سے پہلی آیت میں چوتھے انعام کا تذکرہ ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے دو نعمتوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ سب پر نیند غالب آ کر پریشانی اور تکان کا دور ہو جانا، اور دوسرا بارش کے ذریعے ان کے لیے پانی مہیا فرمانا، اور میدان جنگ کو ان کے لیے ہموار اور دشمن کے لیے دلدل بنا دینا۔ تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ جس وقت کفر و اسلام کا یہ پہلا معرکہ ٹن گیا تو کفار مکہ کا لشکر پہلے پہنچ کر ایک ایسے مقام پر پڑاؤ ڈال چکا تھا جو اونچائی پر تھا اور پانی ان کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس جگہ پہنچے جو وادی کے نچلے حصے میں جگہ ملی تھی ان کو، تو قرآن کریم نے اس میدان جنگ کا نقشہ اس سورت کی 42ویں آیت میں اس طرح کھینچا ہے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، تو مارکے کی پہلی رات تھی، 313 بے سامان لوگوں کا مقابلہ اپنے سے 3 گنی تعداد یعنی 1000 مسلح فوج سے تھی۔ میدان جنگ کا بھی اچھا مقام ان کے قبضے میں آ چکا تھا، یعنی کافروں کے قبضے میں آ چکا تھا، تو نچلا حصہ وہ بھی سخت ریتیلا تھا جس میں چلنا مسلمانوں کے لیے دشوار تھا۔ پریشانی اور فکر سب کو تھی۔ بعض لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسے بھی ڈالنے شروع کیے، اپنے آپ کو تم حق پر کہتے ہو اور اس وقت بھی بجائے آرام کرنے کے نماز تہجد میں مشغول ہو، مگر حال یہ ہے کہ دشمن ہر حیثیت سے تم پر غالب ہے اور تم سے بڑا ہوا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی نیند مسلط فرما دی، جس نے ہر مسلمان کو خواہ اس کا ارادہ سونے کا تھا یا نہیں جبراً سلا۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن اور اطمینان کی نشانی ہوتی ہے، اور نماز میں نیند شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب دوسری نعمت جو مسلمانوں کو اس رات میں ملی وہ یہ تھی کہ بارش ہو گئی، جس نے میدان جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ کر دیا۔ قریشی لشکر نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہاں تو بارش بہت تیز ہوئی اور میدان میں دلدل ہو کر چلنا مشکل ہو گیا، اور جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مقیم تھے یہاں ریت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا، تو یہاں بارش ہلکی ہوئی جس نے تمام ریتے کو جما کر میدان کو نہایت ہموار اور خوشگوار بنا دیا۔ تو آیت مذکورہ میں انہی دو نعمتوں کا ذکر ہے، نیند اور بارش، جس نے میدان کارزار کا نقشہ پلٹ کر وہ شیطانی وساوس دور ڈالے جو بعض لوگوں کے دلوں میں آئے تھے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود مقہور اور مغلوب ہے، اور دشمن باطل پر ہونے کے باوجود قوت و شوکت و اطمینان کی حالت میں ہے۔ تو آیت مذکورہ میں فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کی چین دینے کے لیے اور تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اب دوسری آیت میں پانچویں انعام کا ذکر ہے جو اس غزوہ بدر کے میدان کارزار میں مسلمانوں پر مبذول ہوا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجے تھے ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر حربہ مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ اس میں فرشتوں کو دو کام سپرد کیے گئے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائی، یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے میدان میں آ کر ان کی جماعت کو بڑھائے اور ان کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لے، اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دے اور ان میں قوت پیدا کر دے۔ تو اس آیت سے ظاہر یہی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیے، مسلمانوں کے دلوں میں تصرف کر کے ہمت و قوت بھی بڑھائی اور قتال میں بھی حصہ لیا۔ اب تیسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس معرکہ کفر و اسلام میں جو کچھ ہوا، ان کفار نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید اور سخت ہوا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں پر انعامات نازل ہوئے، فتح و نصرت ان کو حاصل ہوئی، تو دوسری طرف کفار پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب نازل فرما کر ان کی بدکرداریوں کی تھوڑی سی سزا دے دی گئی، اور اس سے زیادہ باری سزا آخرت میں ہونے والی ہے، جس کو چوتھی آیت میں بیان فرمایا ہے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یعنی یہ ہمارا تھوڑا سا عذاب ہے، اس کو چکھو اور سمجھ لو کہ اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب آنے والا ہے جو نہایت شدید و مدید و ناقابل قیاس ہے۔ یہ تھی سورۃ الانفال کی آیات 11، 12 اور 13 کی مختصر اور آسان تشریح۔ ان آیات سے ہمیں صبر، اللہ کی مدد پر یقین اور ایمانی قوت کا پیغام ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو مفید لگے تو لائک ضرور کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں سورہ انفال کی اگلی آیات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔